بہت سارے بیٹوں بیٹیوں نے حمد و ثنا کی، بزرگوں نے حمد و ثنا خداوند کی میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ خداوند اپنے جلال اور اپنی پوری قدرت سے آج ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 2-3 ہفتے پہلے دنیا میں ایک جنگ کا اعلان سا تھا، اسرائیل اور فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، ابھی بند ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ جنگ تھی خاص طور پر مسجد اقصی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوئے۔ مسلمانوں کے لیے وہ 3rd پاک مقام ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پاک مقام جو ہے قائم رہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ کو دیکھیں اور تاریخ پر غور کریں تو وہی جگہ جہاں مسجد اقصی ہے اسی جگہ پر اسرائیل کی ہیکل تھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیں اور دوبارہ ہیکل کو بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم کلام مقدس کی روح سے یہ بات دیکھتے ہیں تو یہ غور کرنی ہے آج کہ کلام کیا کہتا ہے۔ کیا وہ دوبارہ ہیکل بنا سکیں گے؟ کیا وہ مسلمانوں سے وہ جگہ لے سکیں گے؟ یا آج مسیحوں کا اس ہیکل کے لیے کیا کردار ہے، اور یسوع مسیح آج ہیکل میں کیا کر رہے ہیں اور کیا کام ہے یسوع مسیح کا؟ یہ ایک بات تو بڑی لمبی ہے، گہری ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے وقت مقررہ پر ان پر بات چیت کر سکیں۔ دنیا میں 3 ایسے مذہب ہیں جو ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ پہلا مذہب جو ہے وہ یہودی ہے۔ یہودی جو ہیں وہ ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور وہ ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب اور یعقوب کے 12 بیٹے اور قبیلے سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ وہ پرومسڈ پرومسڈ سن میں سے ہیں، اسحاق میں سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ہیں، مسلم سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرسچن ہیں وہ بھی ابراہیم کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ اور آپ نے پڑھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم ابراہیم کو باپ اس لیے کہتے ہیں اگرچہ کہ ہمارا نہ تو اسحاق سے کوئی ہم جنسی طور پر آئے ہیں اور نہ ہی اسماعیل سے ہم آئے ہیں، ہم غیر اقوام میں سے ہیں، لیکن یسوع مسیح میں آ کر یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کے وعدوں کو، برکتوں کو اور ابراہیم کو اپنا ایمانداروں کا باپ ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا جو مذہب ہے وہ ہے مسلم، اس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ ہمارا باپ ہے، اور ہے بھی اسماعیل کے تھرو سے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب 17 باب کی 19، 20 اور 21 آیت پڑھیں گے نا تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اسے بھی برکت دوں گا اور 12 قبیلے کروں گا اور بڑھاؤں گا۔ اب دیکھیں، ہم جو ان تینوں کو دیکھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے تینوں، یہ بڑا زور لگا کر اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ میں ابراہیم کے تمام وعدوں کا جو وارث ہوں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ میں وعدوں کا وارث ہوں اور میں اس وعدوں پر قائم ہوں، اور مجھے وہ برکت اور وہ میراث ملنی چاہیے۔ کرسچن کہتے ہیں کہ میں ان وعدوں پر ہوں اور مجھے وہ برکت یسوع مسیح میں ملنی چاہیے اور مجھے وہ میراث ملنی چاہیے۔ اور جو مسلمان ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ ہم وہ ہیں، ہمیں وہ برکت ملنی چاہیے۔ آج ہم کلام مقدس کی روح سے یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں یسوع مسیح کا جو کردار ہے اس پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے میں آپ کے ساتھ جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی خدمت کے 4 فیز ہیں۔ یسوع مسیح کی ساری خدمت کے 4 فیز ہیں، اور ان 4 فیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ پہلا فیز یسوع مسیح کی خدمت کیا ہے؟ قربان ہونا، فدیہ دینا، خدا کا بڑا بننا۔ جو یسوع مسیح زمین پر آتے اور زمینی خدمت میں ہیں تو وہ خدا کا بڑا بنتے ہیں۔ ہاں وہ انسان بنتے ہیں، ابن آدم بنتے ہیں، لیکن ابن آدم بن کر، ابن آدم کے لیے دوسرا آدم بن کر، ان انسانوں کے لیے، ان آدمیوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیا ہے، وہ خدا کا فدیہ بنتے ہیں۔ خدا تمام انسانوں کے گناہ اس پر لاد دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے گناہوں کے بوجھ تلے
اور گناہوں کی قربانی کے لیے ایک ہی بار قربان ہوتے ہیں. سو یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا جو میجر حصہ ہے کہ وہ گناہوں کی قربانی کے لیے. تو اس کا پہلا فیس یہ ہے. میں اس کی بھی بہت ساری ڈویژن ہے, میں اس کی طرف نہیں جا رہا. مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بہت سارے دوست اچھے پاسٹرز بیٹھے ہیں اور ایون کہ سیمنریز بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ بس اس پر فوکس کریں. اس کا پہلا فیس زمین پر قربانی کا تھا. اب جب وہ زمین سے آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کی منسٹری کا, یسوع مسیح کی خدمت کا دوسرا فیس شروع ہوتا ہے, اور اس فیس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا درمیانی ہوا. وہ کہتا ہے کہانت کا کام کرتا ہے, وہ ہمارے لیے شفاعت کا کام کرتا ہے. وہ ہمیں اور ہماری درخواستوں کو, ہماری مناجات کو, ہماری نجات اور مخلصی کے لیے خدا اور انسان کا درمیانی ہوتا ہے, اور وہاں جا کر اپنی قربانی کے وسیلہ سے ہماری مخلصی اور چھٹکارے اور ہماری نجات کا وہ موجد بنتا ہے. پھر اس کی قربانی کا تیسرا فیس, اس کی خدمت کا تیسرا فیس شروع ہوتا ہے, اور یسوع مسیح کی خدمت کا جو تیسرا فیس ہے وہ لنکڈ ہے 2300 دن کی پیشن گوئی کے ساتھ, جو دانیل کی کتاب کے 8ویں باب کی 14ویں آیت میں پائی جاتی ہے کہ 2300 دن اور اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے. دانیل کی کتاب کا 8واں باب اور دانیل کی کتاب کا 9واں باب یہ ایکچولی ایک ہی سیگمنٹ ہے, لیکن اس کے 2 حصے ہیں. اگر دانیل کتاب کے آپ 8ویں باب کی 17ویں اور 27ویں آیت دیکھیں گے تو وہ آرام سے آپ کو ملا دے گی دانیل چیپٹر 9 کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. دانیل چیپٹر 9 میں لکھا ہے کہ وہ کب یہ دونوں شروع ہوں گے, اور لکھا ہے کہ جب وہ ہیکل کے تعمیر ہونے کا حکم صادر ہوگا. اب ہیکل کے تعمیر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کے یہاں 2 قسمیں ہیں. میں ان 2 قسموں کو کھولتے ہوئے آپ کے سامنے بات کروں گا. ایک قسم ہے آسمانی ہیکل, جس کی نقل زمینی ہیکل ہے. اگر آپ خروج کی کتاب 25 باب 8 اور 9 آیت اور 40ویں آیت دیکھیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ عبرانیوں کی کتاب 8واں باب اور پہلی اور دوسری آیت دیکھیں, اور عبرانیوں ہی کی کتاب کے 9ویں باب کی آپ نے 23 سے 26 آیت پڑھی, اس میں بھی پایا جاتا ہے. لیکن عبرانیوں کی کتاب بار بار اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ زمینی ہیکل آسمانی ہیکل کی نقل یعنی کاپی ہے, اور اصل جو ہے وہ آسمانی ہیکل ہے. تو اس کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں, آسمانی ہیکل اور زمینی ہیکل. ٹھیک ہے جی. اور آسمانی ہیکل کو کہا گیا کہ وہ ابدی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی, جبکہ زمینی ہیکل کو کہا گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے اور وہ کیا ہو جائے گی, اپنے وقت پر موقوف ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ کلام مقدس میں اگر آپ نے غلطیوں کی کتاب پڑھی ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا غلطیوں کی کتاب 3 باب اور اس کی میں 23ویں آیت سے پڑھوں گا. چلیں جی, اس کی میں 24ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہماری استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں, مگر جب امان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے. غور سے سنیے, میں جو شریعت کی بات جہاں ہو رہی ہے وہ یہ شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری وہ استاد بنی اور ہمیں مسیح تک لانے کا وہ کیا بنتی ہے, سبب بنتی ہے, گائیڈ بنتی ہے, رہنمائی کرتی ہے. اب دیکھیں صبح شام کی قربانیاں, اگر آپ ابار کی کتاب 16واں باب اور 23واں چیپٹر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا صبح شام کی قربانیاں اور سالانہ قربانی جو کہ عید فصح پر ہوتی تھی, وہ تمام خدا کی مخصوص شدہ قربانی یعنی خدا کا برا یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی. اگر آپ کلام مقدس میں سے خاص طور پر یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی آپ 29ویں آیت دیکھیں اور پھر 35ویں آیت دیکھیں تو مالے کیا, دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لیے جاتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو متی کی انجیل
اور اس کا 27واں چیپٹر اور اس کی 50ویں اور 51ویں آیت میں لکھا ہے کہ جیسے اس نے صلیب پر جان دی تو ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا، پاک سے پاک ترین مقام کا جو تقدس تھا اور ان کا درمیانی جا تھا وہ ختم ہو گیا اور خدا کی حضوری اٹھا لی گئی۔ میری ایک بہت ہی فیورٹ رائٹرز یہ لکھتی ہیں کہ جب یہ ہوا، جب زلزلہ آیا تو قربانی کا برہ بھی جو ہے وہ کاہن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جی اگر یہی بات آپ مرکز کی کتاب میں دیکھیں تو مرکز کی کتاب کے 15ویں چیپٹر کی 37ویں اور 38ویں آیت میں بھی پائی جاتی ہے کہ کیا ہوا کہ جب خدا میں یسوع مسیح نے جان دی تو ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اب دیکھیں، ہیکل کا پردہ پھٹ جانا کوئی عام بات نہیں ہے، خود ہی پھٹ جانا عام بات نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے پورا انڈیکیشن تھا کہ وہ کام ختم ہوا۔ اب دیکھیں ایک اور چیز جہاں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے، کلام مقدس میں دانیل کی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ دانیل کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 9 اور اس کی 24ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، جہاں لکھا ہے تیرے لوگوں اور مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مور ہو اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے۔ ذرا غور کریں، جب یسوع مسیح خدا کا برہ بن کر زمین پر قربان ہوتا ہے تو خدا کے کلام کے سسٹم اور نظام کے مطابق گناہوں کی قربانی ہوتی ہے اور پوری دنیا کے گناہوں کی قربانی ہوتی ہے، اور یہ گناہ کا خاتمہ ہے اور پھر یہ خطا کاری کیا جو ہے، گناہ کا خاتمہ ہے اور خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہے اور قربانیوں کے نظام کا کلمینیشن ہے، خاتمہ ہے، جیسے میں نے پہلے پڑھا۔ اب جب قربانیوں کا نظام یسوع مسیح کی قربانی میں آ کے پورا ہو جاتا ہے، ہیکل کو دیکھیں، یسوع مسیح کہتا ہے اس کا مین دروازہ ہے کہ جیسے میں دروازہ ہوں۔ ہیکل کو دیکھیں تو اس میں روشنی، یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ روٹی کو دیکھیں تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں۔ اگر آپ خداوند کی الٹر کو دیکھیں تو یسوع مسیح قربان ہو کر وہاں پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایوری تھنگ گوز ٹو جیسس، اور وہ یسوع مسیح میں جب پوری ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہ جو خطا کی قربانی، وہ جو گناہ کا خاتمہ، اگرچہ کہ ہم آج بھی گناہ کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی خاتمہ یسوع مسیح کی قربانی میں ہے، اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں 70 ہفتوں کی پیشن گوئی پر تفصیلاً ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہم صرف یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جاننا جو ہے نا، یسوع مسیح کو سمجھنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہیکل اور اس کی قربانیوں کا سارا نظام اس میں پورا ہوتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں سرمونیل، یعنی جو رسمی شریعت تھی، جو شریعت کے وہ تقاضے، وہ عیدیں، وہ قربانیوں کا نظام، وہ یسوع مسیح میں پورا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں کلسیوں کی کتاب کے دوسرے چیپٹر کی 14، 15، 16 آیت میں بھی خداوند کا بندہ پولس رسول فرماتا ہے۔ لیکن میں یہاں خاص طور پر گلتیوں کی کتاب کے 3 باب اور اس کی 24 اور 25ویں آیت سے اور 26ویں آیت میں ایسے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ ہماری استاد بنتی ہے کہ ہمیں خدا کے رحم تک پہنچائے اور یسوع مسیح تک ہماری رسائی کروائے، اور وہاں تک لے جاتی ہے اور پھر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، سو فار جو بات ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے، ہم نے یہ جانا کہ یسوع مسیح کلمینیشن ہے تمام قربانیوں کی اور زمینی ہیکل کی۔ اب ہیکل کا سلسلہ جو ہے اس میں 1-2 چیزیں اور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں۔ جو ہم نے دانیل 7-9 باب میں دیکھا، خدا نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے ہیں۔ جب انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، یسوع مسیح کو رد کر دیا، اور میں کوٹ کر رہا ہوں پولس رسول کو، اور وہ ہے رومیو کی کتاب چیپٹر نمبر 9۔ رومیو کی کتاب کا 9واں، 10واں اور 11واں چیپٹر آپ کبھی بھی آرام سے پڑھیے گا تو آپ کو یہ بات بڑی واضح ہوگی، لیکن چیپٹر نمبر 9 اور اس کی پہلی 6 آیات میں پولس رسول یہ کہتا ہے کہ کیا ہی ہوتا کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے اپنی زندگی کھو دیتا اور وہ بچ جاتے، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا
اور جب وہ رد کرتے ہیں تو ایسے قوم اسرائیل جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے. ہم نے کلام مقدس میں سے میں حوالے دینے لگا ہوں, آپ اسے اور سنیے گا. کلام مقدس میں سے مکاشفہ کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 12واں باب اس کی پہلی 3 آیات, خدا نے کہا کہ تیری نسل کو میں بہت بڑھاؤں گا اور باعث برکت ہوگی. پیدائش کی کتاب 18واں باب 18ویں آیت, تیری نسل کے وسیلہ سے میں قوموں کو برکت دوں گا. 22واں چیپٹر اس کی 18ویں آیت, تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی, تیری نسل کے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی. خدا نے انہیں یہ کہا. اور کہا خروج کی کتاب 19 باب میں 5ویں اور 6 آیت میں, تو خاص قوم, امت, اسپیشل قوم ہے اور میری خاص ملکیت ہے. استشرا کی کتاب کے 7ویں باب کی 6 آیت میں بھی کہا کہ تو میری خاص امت, خاص قوم ہے اور خاص قوم. لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا اور یسوع مسیح کو, جیسے ہم نے گلتیوں کی کتاب کے 3 باب کی 16ویں آیت میں 7ویں 6 7ویں 14ویں اور 16ویں آیت میں پڑھا کہ یسوع مسیح وہ نسل ہے, اور جب انہوں نے اسے رد کر دیا تو وہ بھی رد ہو جاتے ہیں. اور جب رد ہو جاتے ہیں تو پھر غیر اقوام میں ہم نے پڑھا کہ جتنے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند ٹھہرتے ہیں. اور اس لیے اب یہ بات پہلے پطرس کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا گیا, خدا کہتا ہے تم, اب یہ اسرائیلیوں سے نہیں کہہ رہا, یسوع مسیح میں آنے والے ان تمام ایمانداروں کو جو غیر اقوام یا اسرائیل سے یا کہیں سے بھی آتے ہیں, جو یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ تم خاص قوم, خاص امت, اسپیشل قبیلہ ہو, اور میں تمہارے جو ہے تم میرے خاص قوم, امت, قبیلہ. لیٹ می ریڈ اٹ تاکہ ہم صحیح اس کو لفظوں کو پڑھ سکیں گا. میرے ساتھ آپ نکالیے گا پہلا پطرس اور اس کا چیپٹر نمبر 2 ورس 9 میں لکھا ہے, بس تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جسے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم, تم اور میں, ہم سب جو ہیں یسوع مسیح میں خاص کو. اب دیکھیں ذرا غور فرمائیے گا, پہلے ایک قوم فوکس تھی اور وہ قوم کون تھی؟ اسرائیل. جب وہ اس قوم میں سے یسوع مسیح آ جاتا ہے اور وہ اسے قبول نہیں کرتی تو فوکس ایکسٹینڈ ہو کر پوری دنیا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں سے جتنے لوگ یسوع مسیح قبول کرتے ہیں وہ ابراہیم کے وعدے اور ابراہیم کی نسلوں کو, ابراہیم کی برکتوں کو اور اس میراث کو جو یسوع مسیح میں ہے وہ پائے. اب میراث کیا تھی ابراہیم کے لیے؟ انہیں کہا گیا کہ تجھے میں وعدہ کی ہوئی زمین دوں گا, لیکن وہ تو ٹیمپریری ہے. خدا کہتا ہے کہ میراث تو ابدی ہوگی, اور وہ ابدی میراث کون سی ہے؟ وہ نیا یروشلم. گلتیوں کی کتاب کے 4 باب اور اس کی 25ویں آیت دیکھیں کیا لکھا ہے. میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. گلتیوں کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 25ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. لکھا ہے, اور ہاجرہ عرب کا کوئی سینہ ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے, کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سے غلامی میں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بات کہتا ہے کہ وہ غلامی میں ہے اور وہ رہا ہے, اور اس کا جواب موجودہ یروشلم ہے. لیکن ہم جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں. اب دیکھیں کہتے ہیں ہمارا فوکس اب زمینی یروشلم یا زمینی ہیکل کی طرف نہیں ہے, ہمارا فوکس اب آسمانی یروشلم اور آسمانی ہیکل پر ہے. کلسیوں کی کتاب کے 3 باب کی پہلی, دوسری, تیسری آیت کہتی ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی دھیان میں رہو, اس پر نظر کرو, آسمان کی چیزوں پر نظر کرو. تو یہاں کیا کہتا ہے کہ وہ ہے. اب دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زمینی ہیکل بنے گی اور پھر وہاں دوبارہ قربانیوں کا سسٹم قائم ہوگا, نظام ہوگا, تو ذرا غور سنیں. میں پچھلے ہفتے سے اس کو بار بار ریسرچ کر رہا تھا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب پہلی ہیکل نبوکدنیزر نے ڈسٹروائے کی, اس سے پہلے کہ وہ ہیکل ڈسٹروائے ہوتی, خدا نے یرمیہ نبی کے بارے میں یرمیہ نبی کے ذریعے سے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ 70 سال کے بعد یہ دوبارہ تعمیر ہو. یرمیہ نبی کے ذریعے خدا نے پیشن گوئی کی, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ہیکل ختم ہوتی ہے تو میں کہیں کوئی پیشن گوئی نہیں پاتا کہ وہ دوبارہ تعمیر ہوگی. میں یہ پاتا ہوں کہ وہ پوری طور پر یسوع مسیح میں آ کر, پورے طور پر
یسوع مسیح میں آ کر اپنی تکمیل پا لیتی ہے اور یسوع مسیح کی آسمانی خدمت کے ساتھ آسمانی ہیکل فنکشنل ہو جاتی ہے، یعنی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب آسمانی ہیکل، جیسا کہ کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ چلیں ہم حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے حوالے لکھے ہیں، کوئی سارے نہیں میں پڑھوں گا۔ یہاں صرف عبرانیوں کی کتاب 8واں باب پہلی دوسری آیت پڑھوں گا۔ میں لکھا ہے، اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا ہے اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خدا نے کھڑا کیا، نہ کہ انسان نے۔ ایک تو کیا ہے، کاپی ہے، لیکن ایک کیا ہے، آسمانی ہے اور وہ حقیقی ہے اور اس کا خادم ہے۔ یسوع مسیح زمین پر کبھی بھی سردار کاہن نہیں ہو سکتے یا کاہن نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ یسوع مسیح لاوی کے قبیلے میں سے نہیں ہے، یہ نوٹ کریں بات، یسوع مسیح لاوی کے قبیلے میں سے نہیں ہے، یسوع مسیح یہودا کے قبیلے میں سے، داؤد کی نسل میں سے۔ اسے تو بادشاہ بننا ہے، لیکن وہ زمین پر بادشاہ کے لیے بننے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، وہ زمین پر بادشاہ بنتے نہیں ہیں۔ اب غور کریں جو میں بات کہنے لگا ہوں، زمین اور اس کے سارے کام خدا نے کہا ہے کہ میں ختم کر دوں گا۔ There's end۔ زمین کے کاموں کا اینڈ کب ہے؟ جب دوسری آمد ہوگی، ٹھیک ہے، خدا راست باز کو لے جائے گا اور ختم کر دے گا۔ اور کلام مقدس کہتا ہے کہ یہ زمین اور یہ آسمان جس میں گناہ کا آغاز ہوتا ہے، گناہ پروان چڑھتا ہے، خدا کیسے میں ختم کر دوں گا۔ اگر خدا کہتا ہے کہ نہیں ختم کر دوں گا تو پھر وہ یسوع مسیح کی بادشاہت زمین پر کیسے ابدیت تک لا سکتا ہے؟ اور نہ ہی یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہت کے لیے زمین پر دوبارہ آ کر بادشاہت قائم کرنے۔ کلام مقدس میں ایسی کوئی بات اور کوئی پیشن گوئی، کوئی ٹیکس، کوئی حوالہ جات نہیں ملتا۔ اگر آپ مکاشفہ کتاب کے 20ویں باب کو دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ وہ آسمان پر لے جانے کے بعد بادشاہت کی ذکر کرتا ہے۔ مکاشفہ 20 باب کی 4، 5، 6 آیت پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا۔ جی، جہاں آپ کو یہ بات ہوئی کہ پیشن گوئی نہیں ہے، اور جب پیشن گوئی نہیں ہے تو زمینی ہیکل کا وجود میں آنا دوبارہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہے، کیونکہ آسمانی ہیکل جو ہے وہ فنکشنل ہے۔ آسمانی ہیکل کا جب کام یسوع مسیح ختم کر لے گا اور جب وہ زمین پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے کمپارٹمنٹ کا ہیکل کا اور دوسرے کمپارٹمنٹ کے، جسے کہا گیا ہے کہ پاک ترین مقام میں۔ اگر آپ عبرانیوں کی کتاب کے 9 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت دیکھیں گے تو کیا لکھا ہوا، ذرا دیکھیے۔ 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار ہو کر آیا ہے تو اس بزرگ تر اور خیمہ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھ کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مقام میں ایک ہی بار داخل ہوا اور ابدی خلاصی کروائی۔ ذرا میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ میں نے تھوڑی بات کی تھی کہ یسوع مسیح زمین پر بادشاہ نہیں بن سکتا، نہ بادشاہ بن سکتا ہے زمین پر، اور اس زمین پر نہ ہی سردار کہن بن سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح ملک صدق کی طرز پر پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب میں جسے ابراہیم جو دیا کی دیتا ہے، عبرانیوں کی کتاب کے 6 باب کی 20ویں آیت اور 7ویں باب کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک صدق کے طرز کا سردار کاہن ہے، ٹھیک ہے، خدا کا خاص مخصوص کیا ہوا۔ اور پھر وہ آسمانی ہیکل میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر آسمانی ہیکل میں ابدی خلاصی کرانے کے لیے، اگر اسی چیپٹر کی 23ویں آیت سے پڑھیں گے جو تھوڑی دیر پہلے پڑھی گئی تھی، میں پڑھوں گا دوبارہ، پس ضرور ہے کہ آسمانی چیزوں کی نقل جو ان کے وسیلہ سے پاک کی جائے، مگر خود آسمانی چیزیں اس سے بہتر قربانیوں کے وسیلہ سے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مقام میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مقام کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان میں ہی داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مقام میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھیں کلام مقدس میں 1 کرنتیوں 5 باب کی 7 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ہمارا فسح کا برا ہے، ہماری فسح کی عید ہے۔ لکھا ہے یسوع مسیح قربان ہوتا ہے، خدا کا برا ہے۔ اس لیے ہمیں اب نہ تو یوم کپور یہاں منانا ہے اور نہ ہی عید فسح کرنی ہے، نہ ہی دوسری عیدیں کرنی ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح میں اپنی کلمینیشن پا لیتی ہیں۔ اب یسوع مسیح پاک مقام میں ہماری شفاعت کے لیے اپنا خون لے کر حاضر ہے تاکہ ہماری شفاعت، اور جب وہ شفاعت کا کام پورا ہو جائے گا، جیسے میں نے کہا کہ پاک ترین مقام میں
دانیل کی کتاب کے 8 باب کی 14ویں آیت کے مطابق 22 اکتوبر 1844 کو وہ پاک سے پاک ترین مقام میں جاتا ہے. اسے زمینی ہیکل کے ساتھ اسے کہا جاتا تھا کہ وہ ججمنٹ کا کام ہے. جس کے گناہ معاف نہیں ہوتے وہ مر جاتے، ختم کر دیے جاتے تھے، ہے نا. جو گناہ گار ہوتے تھے مار دیے جاتے. وہاں بھی لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح جو آسمانی ہیکل میں ہے، اور آسمانی ہیکل میں وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے جہاں خدمت کر رہا ہے، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب یسوع مسیح آسمانی ہیکل میں ہمارے لیے حاضر ہے تو یسوع مسیح کا آسمانی ہیکل میں جانا، رہنا، خدمت کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ابدی مخلصی قرار ہے. اس لیے زمینی ہیکل اور اس میں قربانیوں کا نظام جو ہے وہ کبھی نہیں قائم ہوگا. اب دیکھیں خدا کتنا سمارٹ ہے. I always admire the wisdom God has. پہلے یہودی آئے اور یہودیوں کے بعد مسیح آئے، لیکن یسوع مسیح کے تقریباً 5 صدیاں گزر جانے کے بعد مسلم آئے. اب اس وقت کوئی ہیکل نہیں ہے، تو انہیں پتا ہے کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جو خدا نے مخصوص کی ہے، اور وہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ مسجد اقصی بنا دیتے ہیں. اور اب جب دوبارہ اسرائیل آ کر وہاں ان علاقوں میں بسیرا کرتے اور 1948 میں رہتے ہیں آ کر، تو جب ان کی پارٹیشن ہوتی ہے تو وہ حصہ ان کو دے دیا جاتا ہے جو کہ مسلمان ہیں، کزن بردرز ہیں. ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم اور اس کی جگہ ہے اور یہ ہمارے لیے مخصوص ہے، وہ ان کو دے دیا جاتا ہے. اب ساری زندگی دنیا کے اخیر تک یہاں جنگ و جدل رہے گی، اس پر یہ دونوں قومیں لڑتی رہیں گی، لیکن وہاں وہ دوبارہ ہیکل نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ کلام مقدس دوبارہ ہیکل بنانے کی کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا، کوئی انڈیکیشن نہیں دیتا. اور یسوع مسیح کے آسمانی ہیکل میں خدمت کے کام کو شروع کرنا اور اس کے آغاز کرنا اور اس کو فنکشنل بتاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل جو ہیں جب رد کر دیے گئے ہیں تو کیا وہ دوبارہ خدا یسوع مسیح میں آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لکھا ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو قبول کر سکتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. جیسے 3000 نے پطرس کے پہلے ہی لیکچر پر اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں پاتے ہیں، اعمال کی کتاب کے 3 باب میں، 4 باب میں، 5 باب میں، 6 باب میں، ہم جو لوگ خدا یسوع مسیح کی پیروی میں آتے ہیں وہ یہودیوں میں سے ہوتے ہیں اور جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب تک کہ 7ویں چیپٹر میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہزار سا نہیں آتی اور اسٹیفنس کے بعد وہ باہر کو نکل جاتے ہیں. لیکن پھر پولس رسول کون ہوتا ہے؟ وہ بھی انہی یہودیوں میں سے جو یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح اسے قبول کرتا ہے اور دوبارہ وہ یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہیں، جو یہودی اس وقت ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جب یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو خدا کی اس میراث اور واسطے پائیں گے. میراث اب زمینی نہیں ہے، اب ہماری میراث آسمان پر. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا دیتا. میں جاتا ہوں اور جا کر جگہ تیار کرتا ہوں. وہ کون سی؟ آسمان والی جگہ. وہ جب تیار کرے گا تو ہم نئے یروشلم میں اس کے ساتھ اور پھر نئے یروشلم سے آسمان سے زمین پر واپس آئیں گے. عزیزوں، دوستوں، میرے بہن بھائیوں، ہم خدمت بھائیوں اور ہم خدمت پاسٹرز اور تمام خدمت کرنے والوں، یہ بات یاد رکھو. ایک اور بہت بڑی ہم غلطی کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یسوع مسیح، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ہیکل زمین پر بنے گی، تو ہم ایکچولی یسوع مسیح کی قربانی کا رد کرتے ہیں. ہم اس کی قربانی کو سوچتے نہیں کہ وہ تو ایک ہی بار قربان ہوا، ہم نے پڑھا، اور بار بار قربان نہیں ہونا، ایک دفعہ قربان ہو کر اس نے ابدی خلاصی کرا دی ہے، تو ہم تو سوچنے کہ دوبارہ آئے گا قربان ہوگا. نہیں، یسوع مسیح کی قربانی کو اور اس کی نجات کو، اس کی مخلصی کو ہم رد کرتے ہیں اور اس کو نیلیفائی کرتے ہیں. جب ہم نیلیفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے. ہم سوچتے ہیں کہ ابھی گناہوں کی قربانیاں باقی ہیں اور وہ بحال ہوگی. اس لیے میں جب ان باتوں کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، جان رہا تھا اور اس پر غور کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی اپنی تیسری خدمت میں ہے. جیسے میں نے کہا، پہلا زمین پر وہ کفارہ تھا،
آسمان پر پہلے درمیانی رہا، پھر 1844 سے لے کر وہ پاک ترین مقام میں جہاں عدالت کرے گا، اور جب کلام مقدس کہتا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کو ان کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، جزا اور سزا دے، یعنی جو ایماندار ہیں، کلام میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں جو ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، وہ ان کو آسمان پر لے گئے، جو ایماندار نہیں ہیں وہ زمین پر سزا پائیں گے۔ تو اس لیے ہم ان کو نیلیفائی کرتے ہیں۔ لیکن جب یسوع مسیح کا بادشاہی کا ذکر ہے کہ وہ بادشاہ بنے گا، تو جب خدا یسوع مسیح دوسری آمد میں آئے گا تو لکھا ہے اس کی گلوریس آمد ہوگی۔ متی کی انجیل کے 25ویں باب کی 31 آیت دیکھیں، وہ گلوریس آمد میں آئے گا۔ مکاشفہ کتاب 19ویں باب میں دیکھیں، وہ وائٹ ہارس کے ساتھ ہے نا آئے گا اور اپنی بادشاہت کو ابدی طور پر قائم کرے گا، اور پھر وہ زمین کو گندک آگ سے تباہ کر کے نئی زمین اور نیا آسمان بنائے گا، اور اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ عزیزو دوستو، ہم خدمت بھائیوں، آئے ہم اس بات پر غور کریں۔ خدا ان کی کلام میں لکھا ہے، متی کی عبرانیوں کی کتاب 9 باب اور اس کی 28ویں آیت، میں آخری آیت پڑھوں گا اور ہم پھر اس بات کی ختم کریں گے۔ آج کو لکھا ہے اس طرح، مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یسوع مسیح آ کر نئی ہیکل کو بنانے میں ان کا کردار ادا کرے گا، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا اور ہم اس کے ساتھ آسمان پر جائیں گے۔ اب اس کا آنا مکمل فیصلے کے ساتھ ہے اور پھر ابدی بادشاہ بننے کے لیے ہے۔ ابھی وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ رحم کے ساتھ ہے، توبہ کے ساتھ ہے، معافی کے ساتھ ہے، اور ہم اس کی مرضی اپنی زندگی میں پورے کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ آسمان سے آئے گا دوسری راہ، تو پھر وہ ابدی بادشاہ جلال کے ساتھ آئے گا اور اس کی بادشاہی کو کبھی بھی زوال نہیں ہوگا۔ خدا آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اس کی دوسری آمد کے لیے منتظر کرے، تاکہ جب وہ آئے تو ہم تیار پائے جائیں اور اس کے ساتھ آسمان پر جا سکیں۔ خدا آپ کے ساتھ۔